بچے ایگزامس کے دوران سٹریس میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو ایگزام کے سٹریس سے زیادہ اس کے آؤٹ کم کی فکر ہوتی ہے کہ اگر ہم لیٹ سے کہ ایگزام میں ڈیلیور نہ کر سکے تو ہمارے نمبر نہ آئے، تو ان کے اندر ایک فیئر آف فیلئر، فیئر آف ریجیکشن ہوتا ہے، فیئر آف لاس ہوتا ہے، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ فیل ہو گئے تو وہ ایک ایسی بند گلی میں چلے جائیں گے کہ جہاں سے وہ نہیں نکل سکیں گے۔ پھر سوسائٹی کا پریشر، پیئر پریشر، کزنس کا پریشر، اسکول کا پریشر، کالج کا پریشر، اور پھر موسٹلی پیرنٹس تو بچوں کو پڑھاتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچوں کے اوپر ایک ایسی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ بچوں نے ان کو پڑھ لکھ کے نوکری کر کے پے بیک کرنا ہے۔ سو آپ دیکھیں کہ اس ایگزامینیشن سسٹم کی سب سے بڑی فالٹ لائن یہ ہے کہ ٹیچرز اسٹوڈنٹس کورس کو ڈسکور کرنے کے بجائے کورس کو کور کرتے ہیں، اور کس کورس کو کور کیا جاتا ہے؟ وہ کورس، وہ چیزیں، وہ کویسچنس جو کہ امتحان میں آنے ہیں۔ آپ کے پاس یہ آزادی ہی نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ کورس کو تھورولی ڈسکور کر سکیں، بچوں کا جو نالج میٹرکس ہے، ان کا جو کوگنیٹو لینڈسکیپ ہے وہ رچ ہو سکے اور ان کو پتہ ہو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ آپ بورڈ کے ٹاپرز کو کھڑا کر لیں، آپ یہ جتنے بھی ہائی اچیورس ہیں آپ ان کو کھڑا کر لیں اور آپ ان کو کہیں کہ بھئی آپ نے جو بھی پڑھا ہے نا، آپ اسٹیج پہ آ کے اس کو ایکسپلین کر دیں، آپ اس کو سمجھا دیں۔ تو اس میں موسٹلی ایسے ٹاپرس اور ہائی اچیورس ہوں گے کہ جو ان چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے، چونکہ یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے یہ راٹ لرننگ کی بنیاد پہ کھڑا ہے، جس میں آپ کی میموری سکلز جو ہے نا وہ یوز ہوتی ہیں کہ جو جتنا اچھا رٹا لگا لیتا ہے وہ اتنے اچھے نمبر لے لیتا ہے۔ پھر اس میں دیکھیں کہ یہ ایگزامینیشن سسٹم آپ کے ریٹن ایکسپریشن کو دیکھتا ہے کہ لائک آپ کی انڈرسٹینڈنگ لیول کو نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے کسی ٹاپک کو کتنے اچھے انداز سے سمجھا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے کسی ٹاپک کو کتنے اچھے انداز سے رٹا لگایا اور کتنے اچھے انداز سے آپ نے اس کو پیپر میں لکھا ہے۔ اب اس میں اگر ایک بچے کی فیملی میں کوئی ڈیتھ ہوگی یا اگر ایک بچہ بیمار ہے، اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ چل رہا ہے، اور ایگزام ڈے پہ اگر وہ اپنی انڈرسٹینڈنگس کو ریٹن ایکسپریشن میں اچھے سے نہیں پریزنٹ کر پایا تو اس کے نمبر نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے نمبر نہیں آئیں گے تو سوسائٹی کا ایک پریشر آئے گا، پیرنٹس کا پریشر آئے گا، تو یہ چیزیں سوچ کے بھی بچوں کو ڈپریشن ملتا ہے۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک بچے کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہو لیکن اس کے اندر رائٹنگ سکلز نہ ہوں، وہ چیزوں کو اچھے سے نہ لکھ سکے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ زیرو ہو لیکن اس کا جو ریٹن ایکسپریشن ہے وہ بہت اچھا ہو، اس کا رٹا بہت اچھا ہو۔ چونکہ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں نمبر لینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں یہ بات تھیوریٹیکلی نہیں کر رہا، میں یہ بات پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ، بڑی پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ نمبر لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے خود بڑے نمبر لیے ہیں، کیونکہ آپ اچھا رٹا لگائیں، آپ اپنی میموری سکلز کو یوز کریں، آپ کے پاس پیپر پریزنٹیشن سکلز ہوں تو آپ نمبر لے لیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی بورڈ ٹاپرس ہیں آپ دیکھ لیں، یہ کتابوں کو ایسے گھول کے پیتے ہیں کہ جیسے آپ قرآن کو یاد کرتے ہیں نا، ایسے انہوں نے کتابوں کو یاد کیا ہوا ہوتا ہے۔ اینڈ آئی نو اف آئی ریممبر کہ دیر واز اے گائے ان مائی کلاس وین آئی واز اسٹڈنگ ان میٹرک، تو وہ کیا کرتا تھا، وہ پورے میتھ کے کویسچنس کو بھی رٹا لگاتا تھا اور اس کو میتھ کے کویسچنس کے آنسرس بھی یاد ہوتے تھے۔ ہم اس کو کہتے تھے نا بھائی فلاں کویسچن ہے، اس کا کیا جواب ہے، تو وہ کہتا تھا جی اس کا یہ جواب ہے، تو ہم بڑے حیران ہوتے تھے یار یہ بڑا ذہین ہے۔ تو اس ٹائم ہم چونکہ بیوقوف تھے تو پتہ نہیں تھا، وہ ذہانت نہیں تھی، وہ سارے کا سارا رٹا تھا۔ تو اس میں یہ ہے بھائی کہ بچے جو ہے نا وہ ایگزام سے زیادہ اس کے آؤٹ کمز کو سوچ کے جو ہے نا وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ جب نمبر نہیں نہ آئیں گے تو پھپھو کو کیا منہ دکھائیں گے، اور پھر لوگوں کو کیسے فیس کریں گے، جو ہمیں ہیوملیٹ کیا جائے گا، جو ہماری تذلیل کی جائے گی، اور پھر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی اگر میٹرک میں نمبر نہ آئے، اگر آپ کے ایف ایس سی میں نمبر نہ آئے تو آپ کی زندگی تو تباہ ہے۔ تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، بڑے کھلے عام کہتا ہوں کہ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ جو ہائی اچیورس ہیں، جو ٹاپرس ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ نوکریاں کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جو ایوریج نمبر لینے والے ہیں دے آر بزنس جائنٹس، وہ بڑے بڑے بزنس کرتے ہیں، دے آر انٹرپرینیورس، اور دنیا میں جتنے بھی لائک بیک بینچرس ہیں دے ہیو آؤٹ شائن ان آل فیلڈس، اور وہ بہترین پرفارم کر رہے ہیں۔ سو اس میں آپ کو کوئی اتنی فکر مندی والی بات نہیں ہے۔
مجھے نا ایسی بہت سی کالز آتی ہیں، لائک چونکہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہمارے سوشلز پر موجود ہیں، تو بہت سی مدرس، بہت سے بچے پریشان ہوتے ہیں کہ سر سبق نہیں یاد ہو رہا، پڑھائی نہیں ہو رہی، میں 6 گھنٹے نہیں پڑھائی کر سکتا، کورس اتنا ہے، کیا کریں، ماں باپ پریشان ہیں، اکیڈمیز رکھوائی ہوئی ہیں، صبح اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، شام کو اکیڈمی آ رہے ہیں، گھر آ کے پڑھ رہے ہیں، پھر مطلب اتنا پریشر ہے کہ اگر نمبر کم آئے تو میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوگا. اس سارے کے سارے سینیریو میں ایک بچہ پس رہا ہوتا ہے، لائک اس کی ڈیلی روٹین میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سسٹم نے اور ماں باپ نے اور سوسائٹی نے اس کو اتنا پیرالائز کر دیا ہے اس نمبر کی ریس میں، گریڈ کی ریس میں، کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر نمبر اور گریڈس نہ آئے تو میری زندگی تباہ ہے. سو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ کا پڑھنے کا مزاج اچھا ہے، پڑھائی کریں. اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو اتنا پڑھ لیں کہ آپ پاس ہو سکیں، اور اگر آپ فیل بھی ہو جائیں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. زندگی میں انسان فیلیئرس جو ہے وہ فیس کرتا ہے، اور فیلیئرس آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں. اب اس میں نا میں ایک پوائنٹ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، اگر ایک بچہ ہے نا کہ وہ بہت زیادہ سٹریس محسوس کر رہا ہے، جیسا کہ ہمیں نا ان باکس میں بڑے ایسے کویسچنز آتے ہیں کہ سر میرے پیپر ہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو ہم پھر ان کو وائس نوٹ میں بتاتے ہیں کہ بھائی آپ پڑھیں، مطلب پیپر ہیں تو پڑھائی کریں. اب دیکھیں، اگر ایک بچہ ہے 1 مہینے بعد اس کا پیپر ہے، فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھس کا کوئی پیپر ہے، اور وہ پریشان ہے کہ جی پتہ نہیں کیا بنے گا، تو بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں جب بھی کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز آپ کو پریشانی دیتی ہے نا، تو آپ نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس پریشانی سے نکلنا کیسے ہے، آپ کے پاس اس کا پلان آف ایکشن کیا ہے. آپ نے ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے اس اسٹریس سے نکلنا کیسے ہے. اب اگر ایک بچے کو ایگزام کا پریشر ہے اور اس کو یہ چیز اسٹریس دے رہی ہے کہ اس کا پیپر ہے، تو بھائی اس اسٹریس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ بھائی محنت کر لیں، آپ پڑھائی کر لیں. آپ پڑھائی کریں گے، جتنی اچھی آپ کی تیاری ہوگی، جتنی اچھی آپ کی پریپریشن ہوگی، اتنی آپ کانفیڈنس کے ساتھ ایگزامس میں اپیئر ہوں گے. سو ایک سٹریس ہوتا ہے نارمل سٹریس، ایک سٹریس ہوتا ہے کہ آپ ایگزام کو اپنے سر پہ سوار کر لیں. تو میں تمام اسٹوڈنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں، جو سٹریس ہے نا، جو نارمل سٹریس ہے وہ لینا چاہیے. وہ آپ سٹریس لیں گے تو پھر آپ نرم گرم بستروں سے نکل کے آپ اسٹڈی ٹیبل تک آئیں گے اور آپ پڑھائی کریں گے. لیکن اگر آپ وہ سٹریس نہیں لیں گے، آپ بالکل ایزی ہو جائیں گے، تو پھر آبویسلی اماں ابا آپ سے پوچھیں گے اور رزلٹ ڈے پہ جو ہے نا آپ ادھر ادھر منہ چھپاتے پھریں گے. تو بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا سٹریس لیں اور لے کے پھر آپ پڑھائی کی طرف آئیں. اور پھر پڑھائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے واقعی پڑھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ کتاب آپ نے رکھی ہوئی ہے اور نیچے موبائل چل رہا ہے، نیچے انسٹاگرام یوز ہو رہا ہے، نیچے جو ہے نا آپ کسی جانو مانو سے چیٹ کر رہے ہیں. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ایگزام سٹریس ہے تو اس کو اس تناظر میں دیکھ لیں، اس کو بڑے کینوس پہ دیکھیں کہ سٹریس لینا بھی ہے اور سٹریس نہیں بھی لینا. اتنا سٹریس لینا ہے کہ تیاری کر لیں، لیکن اتنا بھی سٹریس نہیں لینا کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اسٹیک پہ چلی جائے.